حالات بڑے بدل گئے، قربانی کے بارے میں بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے گئے، مستشرقین سے لے کر لبرل لوگوں تک لوگوں نے بڑی بڑی داستان سرائی کی، بڑا کچھ ہوا۔ قربانی میں بڑا پیسہ لگتا ہے، یہی پیسہ سارا غرباء میں مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بہت سارا قرض اتر سکتا ہے ملک کا اگر یہ سارا پیسہ کسی جگہ جمع کر کے اس کو خرچ کیا جائے۔ یہ ساری باتیں ہوئی، لیکن اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ ہر سال مسلمان بڑھ چڑھ کر قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ غریب آدمی ہو، مڈل کلاس آدمی ہو، امیر آدمی ہو، لیکن ایک شوق رکھتا ہے، ایک ذوق رکھتا ہے، اچھی طبیعت کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ ہم جہاں بہت ساری باتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہاں کمزوری آ گئی ہے، تو جہاں لوگ خیر کے لیے نکل رہے ہوں وہاں ہمیں حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، اچھے جملے بھی کہنے چاہیے۔ تو ایک اچھی یہ لوگوں کی طرح ہے کہ لوگ شوق سے نکلتے ہیں قربانی کے لیے، ذوق سے نکلتے ہیں اور قربانی دینا پسند کرتے ہیں۔ حکم کیا ہے، ضرورت کیا ہے، توجہ ہمیں کیا کرنی ہے؟ توجہ ہوتی ہے کہ انسان نظریات پر غور کرے، سوچوں پر غور کرے، اپنی قلبی واردات پر غور کرے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں میری دل، میری سوچیں، میری روح اس کی حمایت کرتی ہے نہیں کرتی۔ آپ اگر کسی چیز کو آپ کا دل ہی اس کی گواہی نہیں دے گا، طبیعت ہی آپ کی تسلیم نہیں کرے گی، تو وہ کام آپ کی طبیعت پر بوجھ بن جائے گا۔ آپ کریں گے تو صحیح، مزہ نہیں آئے گا۔ اہل عرب بھی قربانی کرتے تھے، لیکن وہ چونکہ بہت سارے توہمات کا شکار تھے، اوہام پرستی بڑی زیادہ ان کی طبیعتوں میں تھی، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ ملا کرتے۔ وہ کہتے یہ علامت ہے کہ ہمارا قربانی کا یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ حج کے اندر اس بات کو بیان کیا، اور مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا اللہ کی بارگاہ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، نہ یہ وہاں پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچتا کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے قربانی خریدنی ہے تو تم نے ساری توجہ جیب پہ نہیں دینی کہ میری جیب میں کیا ہے، تم نے نا اپنے دل پر بھی توجہ دینی۔ لَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل میں کیا ہے۔ جیب پہ صرف غور نہیں کرنی، دل پہ زیادہ غور کرنی۔ یہ جانور خریدتے وقت تمہارے باطن میں کیا تھا، تمہارے دل میں۔ تفاخر بھی تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ اچھا جانور خریدنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو دکھانا کہ میں نے بڑا مہنگا لیا ہے، میں نے لاکھوں کا خریدا ہے، اور میں نے جناب اس پہ بڑا سرمایہ خرچ کیا ہے، اور پھر مختلف طریقوں سے اس چیز کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھنا کہ اوہ آپ کو پتہ ہے نا بڑے لوگ آتے ہیں مجھ سے گوشت لینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے ملازمین ہیں، ڈھیر سارے لوگوں کی توجہ ہے، چھوٹے سے میرا کام نہیں چلتا لہٰذا میں بڑا ہی لیتا ہوں۔ تو یہ عاجزانہ جملے نہیں، ضرورت کے جملے نہیں، بلکہ یہ تفاخر ہے، اور یہ تفاخر اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ جانور کو خریدا جائے۔ دیکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں جو عمل سب سے زیادہ قبول ہے وہ خون بہانا ہے۔ وہ عمل آپ اس وقت کر رہے ہیں آج کے دن 10 ذی الحج کو، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ۔ دیکھنا تو اللہ کی طرف تھا، اس میں بندے کہاں سے آ گئے؟ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے ہیں یہ بھی نہ کہو کہ بچے تنگ کر رہے ہیں تو میں بکرا لینے آ گئے، یہ بھی لفظ نہ کہو۔ بچے نے شور کیا تھا کہ سب لے آئے آپ نہیں لائے، یہ بھی نہ کہو۔
तुम अपनी नीयत देखो, इसलिए कि वो ना बच्चे के शौक के लिए लाना है, ना पड़ोसी पहले ले आए तो अब लेके आना, ये भी नहीं, बल्कि तुमने अपने रब की रिजा के लिए ये काम करना है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब, आप कहिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया में रहना, जाना उस रब के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला। आप कुर्बानी का मिजाज बनाएं कि मैंने अल्लाह की रिजा के लिए देनी है। फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी तबीयत भी ठंडी है। आप महसूस करेंगे कि आपने जो पैसे निकाल के कुर्बानी के लिए दिए थे तो पैसे वो कम नहीं हुए, बल्कि वो पैसे बरकत वाले हो गए, वो ज्यादा हो गए। अल्लाह इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो एक बात तो ये कि आप जानवर खरीदे, कुर्बानी लाएं, तो उसमें आप ये पहलू पेश नजर रखें कि मैं अल्लाह की रिजा के लिए, ये सबसे ज्यादा उसने नीयत को अपनाना सबसे अहम काम। फिर दूसरी बात ये है कि इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कुर्बानी। लफ्ज क्या है? कुर्बानी का मतलब होता है इशार करना, तरजीह दे देना दूसरे पे, नहीं अपने आप से दूसरे को तरजीह देना, कोई चीज किसी के लिए कुर्बान करना, अल्लाह की रिजा के लिए कुछ कुर्बान करना। तो आपने तो इसको कुर्बान करना था, आपने कुर्बान कर दिया, तो ये अब फ्रीजर में क्या कर रहा है? इसको तो करना था कुर्बान। कहते हैं ना फलाने ने मेरे लिए कुर्बानी दे दी। मैं उर्फ आम की बात कर रहा हूँ। सीट पे बैठे थे 2-4 लोग, बस में चढ़ गए, अब एक बंदा उठ गया, उसने जगह दे दी, इसको क्या कहेंगे? इसने मेरे लिए, यही है ना कुर्बानी। वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद जरूरत भी हो। इशार का तो यही माना है कुर्बानी का। तो कुर्बानी का मतलब तो ये था कि दे दी अल्लाह की रिजा के लिए। घर में रखना जायज है, फ्रीजर में रखना। मुझसे कोई दोस्तों ने मसला पूछा कि मुहर्रम शरीफ में कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं? मैंने कहा सफर में भी खा सकते हैं, रबीउल अव्वल में भी खाएं आप, इसने मना किया रबीउल सानी तक खाएं। पर ये बता दें कि क्या किसी ने कहा था कि बाद में गोश्त मिलेगा नहीं, दुनिया में खत्म हो जाएगा? इतना लंबा चलाने की जरूरत क्या थी? इसका तो माना था कुर्बानी करना, तो ये तो दे देना चाहिए था, और देना भी तोहफा बना के नहीं चाहिए था कि एक प्लेट के अंदर मैंने गोश्त भेजा। यार मैं तेरे घर भेज रहा हूँ गाय का, सुना है तूने ऊंट किया है, तो उधर गाय का चला गया, उधर से ऊंट का आ गया, इधर से बकरे का चला गया, उधर से कटे का आ गया। तो ये जनाब आप इस तरह करके ना इसको करें। आपको पता है, मुझे भी पता है कि मेरी अगली गली में कितने लोगों ने कुर्बानी नहीं की, मेरी पिछली गली में कितने लोगों ने कुर्बानी नहीं की, मुझे खबर होती है। मेरे रिश्तेदारों में कौन कौन है, इतना तो पता ही होता है ना किस किस हैसियत का है। तो फिर ये कहानी बनाने की क्या जरूरत हुई कि जी बांट दिया था, बस वो खास खास गोटियां बचा के रखी थी। उससे कहा था कि राने ना काटना, बाकी सारा काट लेना, वो उसके लिए जगह बना ली थी। पूछ लें इलेक्ट्रिशियन से आप कि कुर्बानी के दिनों में सिर्फ बकरों वालों के पास ही रश नहीं होता, फ्रिज वालों के पास भी रश होता है, फ्रीजर वालों के पास भी रश होता है। न करें ऐसा, जब इशार कर दिया दे दिया, गुरबा को तलाश करें, मिल जाएंगे, और उनको आप ज्यादा देने की कोशिश करें ताकि कुछ दिनों के लिए वो इस्तेमाल कर सके, कुछ दिनों के लिए। मैंने ये देखा है कि जो लोग बेचारे थोड़े से भी खुददार होते हैं वो बचते हैं कहीं शॉप पर लेके जाने में, और जो लोग रूटीन में दे रहे हों, किसी साल उन्हें मिस करना पड़ जाए तो परेशान होते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना और इस अंदाज में पहुंचना कि हम ये तोहफा पेश करना चाहते हैं, ये बड़ी खैर की बात है। थोड़ी तवज्जो करें और इन लोगों को तलाश करें। अब ये हालात जो कुछ सालों से बने हैं, ये हालात तशवीशनाक है। अमीर आदमी का ताल्लुक अमीरों के साथ बन जाता है, तो उसे महसूस नहीं होता कि बिल आए तो कितनी परेशानी होती है, उसे महसूस नहीं होता कि किचन चलाना कितना। ताल्लुक बन जाता है ना अमीर लोगों के साथ। यानी जो अमीर लोग हैं उनके घरों में ये डिस्कस कभी नहीं होता होगा कि लाहौर जाने का किराया बढ़ गया है, कभी नहीं डिस्कस होता है, क्योंकि वो कभी भी बस पे बैठ के लाहौर जाते ही नहीं। ये उन घरों में डिस्कस होता है जिन घरों में किराया देना पड़ता है। तो कमर तोड़ महंगाई है, चीजें लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही। इस मौसम के अंदर अल्लाह ने कुछ लोगों को मौका दिया है कि वो पूरी गाय ज़िबा करेंगे, वो पूरा ऊंट ज़िबा करेंगे, वो कई बकरे काटेंगे। तो भाई आप तो खाते रहते हैं,
اب ادھر سفر کریں جن لوگوں کے پاس یہ سارا سال چیزیں اس وافر انداز میں میسر نہیں ہوتی، ان کے ہاں آپ جائیں، آپ وہاں ان چیزوں کو بانٹیں اور تھوڑے شوق کے ساتھ بانٹیں۔ جب آپ بانٹتے وقت چہرے پہ سلوٹ لے آتے ہیں نا، آپ لوگ ابھی آ گئے، ابھی تو گوشت بنایا بھی نہیں، آپ کو دیں گے، مل جائے گا، آپ کی جو چہرے کی سلوٹیں ہیں، لفظوں کا ترش ہونا ہے، وہ کئی دفعہ وہ مزہ خراب کر دیتا ہے۔ مزے کو خراب نہ کریں، اب چلے دیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی گردنیں جھکا کے خوش ہوں، یہ کوئی کام نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے جھولی پھیلائے تو آپ کہیں میں بہت بڑا آدمی ہوں، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے دینے سے کیا لوگ روز روٹی کھاتے ہیں، میرا رب ہی عطا کرتا ہے تو مخلوق پیٹ بھر کے کھاتی ہے۔ تو اگر آج اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا دیا ہے تو ہمیں پھر یہ رویہ اختیار، قربانی ہے کیا؟ صحابہ نے پوچھ لیا ما ھذہ، حضور قربانی کیا ہے بتائیے۔ اب قربانی کا ایک سادہ مفہوم ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کی قرب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے، اور اس میں بتا دیا گیا کہ گائے بھینس اور بھیڑ بکری اور اونٹ، اور اس میں ساری اقسام شامل ہیں، نر بھی مادہ بھی خصی بھی غیر خصی سارا کچھ شامل ہے۔ یہ بھی ایک جملہ تھا، بتا دیا جاتا۔ پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ پتہ ہے حضور نے فلسفہ کیا بیان کیا؟ فرمایا سنتی ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے، قربانی جناب ابراہیم کا، یہ حضور نے بیان کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور طریقہ ہے حضرت ابراہیم کا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمایا، جانور کے بدلے نہیں، جانور کے ہر۔ تو حضرت ابراہیم نے قربانی کیسے کی؟ قرآن مجید ہے اور سورہ صافات ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے۔ ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، پہلے دعا مانگی۔ رب فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا، بیٹا مل گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، بندہ رات کو تھکا ماندہ گھر آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ لیٹا دیکھ کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے۔ چلے زیادہ شاعروں نے شان اماں کی لکھیاں، اس میں شک کوئی نہیں، انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی، ان کی مرضی ہے، تو زیادہ باتیں اماں کے حق میں ہوئی، پر باپ اور بیٹے کا پیار، بیٹے اور باپ کا پیار، اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں۔ بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا ہی۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یا اللہ صالح بیٹا دے۔ اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی حلم والے بیٹے کی، فلما بلغ معہ السعی، پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، کیا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھ لی، میں ذبح کر رہا ہوں، تو اپنی رائے بتا۔ رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر وہ کہیں گے نہ ذبح کرو تو نہیں کریں گے، رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی ہے اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے۔ اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اگر حضرت ابراہیم ذبح کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار، لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کر دیں آپ، یہ نہیں کہا، قالا
या अबतिफ अलमा तो उमर, कहा है अब्बा जी आप करें वो जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। रब जो कहता है ना आप वो मेरे साथ कर दे। अगर अल्लाह कहता है सिबा करें तो सिबा कर दे, अगर वो फरमाता है इसके टुकड़े टुकड़े करें तो टुकड़े टुकड़े कर दे। जो रब कहता है वो करें। मुझे आप इंशाल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। करें, मैं तैयार हूं, करें। बेटा है, सालों के बाद जनाब इब्राहिम ने देखा है, अब वो इस उम्र को पहुंचा है कि वो काम करने के काबिल हुआ, साथ चलने के काबिल हुआ, हुक्म आ गया। देखो एक मुश्किल वो होती है कि तबलीग करनी है, काफिरों को रास्ते में मुश्किल आ गई। एक मुश्किल वो थी कि काफिरों से लड़ाई करनी थी तो रास्ते में मुश्किल है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बैठे बिठाए रब ने कह दिया करो बेटा ज़िबा। समझ आती है कि यारी तेरी सोना है पर अजमैशा भी तेरिया अग। ये सोना परखिया जामदा ही पहलो नाल लगा दे लग। वो अपने प्यारों को ना बैठे बिठाए भी इम्तिहान ले लेता। कहा मैं तैयार हूं, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, अल्लाह फरमाते हैं जब दोनों हुक्म मानने को तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। शैतान बड़ा सर पिटाया, दौड़ा, मैंने तो गुमराह करना था आदम की औलाद को, ये क्या बना। अल्लाह की रिजा के लिए बेटा तक कुर्बान करने को तैयार हो गए। दौड़ के जनाबे हाजरा के पास गया। पता है आज क्या होने लगा है? पता है जनाबे खलील कहाँ ले गए हैं जनाबे इस्माइल को? कहने लगी सैरो तफरी के लिए गए हैं, यही है। लेकिन नहीं, वो तो ज़िबा कर देंगे। जनाबे हाजरा कहने लगी कभी बाप ने भी बेटे ज़िबा किए? का उनका गुमान है कि रब का हुक्म आया है। फरमाने लगी तुम मरदूद शैतान है, अल्लाह के नबी का गुमान नहीं होता, रब के नबी को वही आया करती है। दौड़ जा इधर से। अगर मेरे मालिक ने मेरी गोद का पाला मांगा है तो एक इस्माइल है, काश मेरी गोद में हजारों होते, मैं एक एक करके सारे अपने रब के नाम पे कुर्बान कर दे। दौड़ के आया जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम। पता है आपके वालिद कहाँ ले जा रहे हैं? फरमाया यहीं सैर के लिए। कहने लगे नहीं, उनको तो ख्वाब आई है, रब का हुक्म आया है, वो तो ज़िबा कर देंगे। तो फरमाया ठीक है, मेरे वालिद ज़िबा करेंगे तो मैं ज़िबा हो जाऊंगा। आपने मेरी बात को समझना है। फिर हजरत इब्राहिम के रास्ते में आया, कहने लगा इब्राहिम हजरत जिब्रील तो आए ही नहीं, आपको तो हुक्म हजरत जिब्रील के जरिए आता है, आप ख्वाब देख के बेटा ज़िबा करेंगे। रोड़े उठाए, कंकर उठाए, जोर से मारे, वो दूसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे, फिर तीसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे। क्या दुनिया में ये भी अंदाज भी है कि रोड़े मारे तो इबादत का सवाब मिले? आप मेरी बात को समझना यार। रोड़े मारो, रोड़े कौन मारे? हाजी साहब मारे। एक दफा मारे, कहा नहीं 3 दफा मारो, 3 दिन मारो, आओ रोड़े मारो। या अल्लाह, रोड़े मारना भी इबादत है। पत्थर मारे, कंकर मारे, फरमाया मारो ना, तुम्हें पता नहीं ना कि वो जायका कितना है जब मेरे खलील ने मेरी खातर रोड़े मारे थे। मेरी खातर रोड़े मारने भी इबादत करार दे दिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो हम कंकन मारते हैं जमरात को, इसका भी सवाब है? फरमाया ये तो तुम्हें मिज़ाने अमल में कयामत के दिन पता चलेगा ना अजर कितना है, ये तुम्हें तब पता चलेगा। रोड़े मारे हजरत इब्राहिम खलील ने। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, दोनों तैयार हो गए। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। मुफस्सिरीन कहते हैं खुद कहा था जनाबे इस्माइल ने, अब्बा जी सीधा लिटा के ज़िबा ना करना, हो सकता है चेहरा देखें तो आपसे छुरी ना चलाई जा सके। आंखों पे पट्टी बांध लो, मुझे उल्टा करके लिटा लो और मेरे हाथ पैर बांध लो। बेटे वो क्यों? कहा आप वालिदी नहीं, पैगंबर भी है, पैगंबर भी जद्दुल अंबिया अबुल अंबिया इब्राहिम खलील। ऐसा ना हो कि मैं मौत आते वक्त तड़पूं तो कुछ खून उड़े, तो मैं अल्लाह के नबी की बेअदबी नहीं करना चाहता, मुझे जरा बांध दे। बाप ने बेटे को बांधा, छुरी पकड़ ली और गर्दन पे चलाई। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, आप कभी मजा तो ले इन आयतों का। दोनों तैयार हो गए। बाप ने बेटे को गर्दन के बल लिटा लिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, रब फरमाते हैं हमने आवाज दी ए इब्राहिम। आप कभी देखें कोई बंदा काम कर रहा हो तो पीछे से कोई देखने वाला आवाज, ओ ठहरना ठहरना ठहरना,
ذرا مزہ لے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے. اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا. اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی. میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کریں، یہ کھلی آزمائش تھی. جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی، تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھی نا کتنی بلند. لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر. اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے. حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، روکی کوئی نہیں، چھری چلا دی، اور جب بری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے، کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے ہیں. فرمایا پڑھو نا 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا یہ پڑھتے رہو. انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے. فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ، عظیم فدیہ دے کے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے. کیا لفظ ہے قرآن کے، قربان ہونے کو دل کرتا ہے. یہ بات بیان کر کے پتہ کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا، رب نے فرمایا، خدا خود میر مجلس بود، رب کریم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا سلام علی ابراہیم. قربان جا، سلام علی ابراہیم. کیا بات کہاں ختم ہو رہی ہے، کہاں پہنچ رہی؟ کیا انداز؟ سلام علی ابراہیم. فرمایا سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو. حضور فرمانے لگے غلاموں یاد رکھنا قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. یہ وہ طریقہ کبھی بیٹے بھی کسی نے ذبح کیے، لے آئے میدانوں میں بیٹے ذبح کرنے، لے آئے. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ شوق کرتے قربانی کا. بڑی پیاری چیز کوئی ہو نا تو بندہ کہتا ہے بڑی پیاری، بڑی لاڈلی. کہتا بیٹے یہ چیز ہے تیری، ذرا سنبھال لینا. بڑی قیمتی چیز ہو تو بندہ بیٹے بیٹیوں کہتا ہے آؤ نا تمہیں دکھاؤں. رسول پاک علیہ السلام فرمانے لگے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فاطمہ ادھر آؤ، اپنی قربانی کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا. اس کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ، میں ذبح کرنے لگا. پاس آ جاؤ. ہمارے ہاں نا کاکروچ دیکھ کے چیخ مارنا فیشن ہے، چھپکلی دیکھ کے ڈر جانا فیشن ہے. جوان آدمی کو چوہے سے ڈر آتا ہے. تو میں نے کہا میاں تو جہاد کیسے کرے گا؟ اوہو بکرا ذبح ہو رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. کیوں جی؟ کہتے میں پڑھا لکھا جو ہوں، میرے وہ پیسے جو ہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ دنیا میں سب سے نازک اور لطیف جسم میرے رسول پاک کا ہے، اور حضور اپنے دست مبارک سے جانور ذبح کرتے تھے. سب سے زیادہ نرم دل اللہ نے حضور کو دیا ہے، لیکن حضور نے 63 اونٹ حج کے موقع پر اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے. یہ کیا بات ہوئی؟ کس طرف چل گئی قوم؟ ایک آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس نے ایک پیر بکری کی گردن پہ رکھا ہے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ نہ چھری تیز کر رہا ہے. حکمت سے بھرا جملہ میرے نبی پاک کا. حضور فرمانے لگے تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ الترغیب و ترہیب میں حدیث میں 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں تم نے پہلے ہی اس کو تیز کر لیا؟ 2 دفعہ مارنے کا کیا مطلب؟ اچھی طرح سے آپ جانور کو خریدیں، اچھی نیت سے لے کے اچھی طرح ذبح کریں، اور خود آپ پارٹیسپیٹ کریں. جب یہ کام ہو رہا ہو آگے بڑھیں، صحیح کر کے ذبح کریں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے تقسیم کریں. صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے، پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلت خلیلک ابراہیم علیہ السلام
وتقبلتا حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول. یہ ساری دعا پڑھیں. اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ. اچھا 2 آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، 2 آدمیوں. اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیں. ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی. قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے. 7 کی 6 حصے ڈال گئے، جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے. 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں تو بھی شامل ہو جا. اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لی ہے. پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے. تو اس طرح کرو ڈال لو میرا بھی حصہ. اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. گئے سارے. اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے. اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اور اگر غلط ہے تو صحیح کر لے، تاکہ سب کی قربانی تو بتا. یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام کی؟ اس سے پوچھیں اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا. اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی سبحان اللہ. میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی. اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے. میرے حصہ فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں. اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے. ہم کیفیت، اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں. تو بھائی یہ یاد رکھ لیں کیفیت کا نام دین ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا، قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی، اور ہر سال حضور قربانی دیتے، ہر سال 2 جانور ذبح فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری غریب امت کی طرف سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے. کبھی فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے. 2 جانور حضور نے ذبح فرمائے. اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور ذبح کرتے تھے. خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی 2 فرمائے. تو صحابہ نے پوچھا کہ علی 2 کیوں، 2 کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے 2 کرنے، ایک اپنی طرف سے کیا کرنا، ایک میری طرف سے کرنا. تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ. 2 جانور. آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج اکٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو. یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا. قربانیاں کتنی دیں بولیے؟ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا، کوئی گھر نہیں بنایا. مولا کائنات شیر خدا، میں نے یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، پکا کرنے کے لیے دوہرا رہا ہوں. حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجوریں. قربانیاں کتنی؟
اسی سارے حساب لان ٹورے ہیں کہ ساڈے تے لگدی ہے کہ نہیں پکا. اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو ماحول اور ہوتا ہے, جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ماحول اور ہوتا ہے. قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے, لیکن میں 7.5 تولے والا فتویٰ نہیں دیتا, میں 52.5 تولے چاندی والا فتویٰ دیتا ہوں. اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی تو شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے, ٹھیک ہے نا جی. تو 7.5 تولے سونا 50-60 ہزار روپیہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے وہ 3 کمرے فارغ ہیں, اس کے کسی کام کے نہیں, ان کی قیمت کا حساب لگائے. چھت پہ سٹور بنا دیا ہے کوئی مطلب نہیں اس کا, اور جو ویسے رکھے ہوئے ہیں کوئی معنی ہی نہیں کمرے کا. فرماتے تھے حساب لگائے قربانی کرے. رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب معاملہ آیا تو گول کر گیا کام. میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لیے چیزیں استعمال کرنے کا ماحول ہے تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ روٹی نہیں پکائی. یہاں جو آدمی ہر جمعرات کو 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے اور ہر تیسرے دن مرغی کا گوشت لاتا ہے, وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے پہ لگتی نہیں. وہ ٹھیک ہے ابا جی لے آئے, ابا جی کی طرف سے قربانی ہے, اس دفعہ ابا جی کی, اگلی دفعہ اماں جی کی, اس سے اگلی دفعہ دادی جی کی. او خدا کے بندو, جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا؟ وہ کمائی کرتا ہے, اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے, ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی. اس نے اپنا بینک بیلنس چوری بھی رکھا ہوا ابا جی سے. پہلے اپنی قربانی کرے, اگر اس کو شوق ہے دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے پھر ابا جی کی طرف سے کرے. اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے اماں جی کی طرف سے کرے. اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا کرے, سکون کرے, تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے, پھر اپنے محبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی, 10 سال. کل کتنی ہوگی 10 سالوں میں بولیے؟ اور جب حضور حج کرنے گئے تو نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے. اور حدیث بڑی مزیدار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ذبح کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے, پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ذبح کرنا, بڑا مشکل ہے, اس کو تو نہر کرنا پڑتا ہے, گرانا پڑتا ہے, باندھنا پڑتا ہے. سب سے مشکل کام اونٹ ذبح کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت کریمہ ہے, اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں حضور. وہ ہمارا اللہ خیر کرے, اب اللہ ہی حافظ ہے. ذبح کرنا تو دور کی بات ہے, ہمارا جو بی اے پاس لڑکا ہے نا اس کو ڈر آتا ہے جانور کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے. کہتے ہیں بچوں کو اندر لے جاؤ, 10 سال کا 12 سال کا اندر لے جاؤ, ذبح کرنا, روئے گا. اب بس کرو یار, یہ کس قوم سے تمہارا تعلق پڑ گیا ہے؟ ہمارے تو 12 اور 14 سال کے معوذ اور معاذ ابو جہل کی گردن کاٹ کے رکھ دیا کرتے تھے, اور تو بچہ بکرا ذبح کرنے سے ڈرا رہا ہے. اس کو کھڑا کر لا کے, قربانی تو جہاد کی ٹریننگ ہے, وہ کھڑا کر, اس کو کہا بیٹا یہاں کھڑا ہو, اللہ کے رستے میں بکرے کی گردن کاٹنی ہے. اگر کوئی شخص خدا رسول کے دین کی مخالفت کرے, کفر کا جھنڈا اٹھائے, تو اس کی گردن بھی کاٹنی ہے. یہ ٹریننگ ہے بچوں کے لیے. یہاں عجیب ماحول ہے, ڈر لگ رہا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ. اور جس صاحب کی قربانی ہے وہ بھی کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں, دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. نفیس ہی بڑے ہیں جناب, لطیف ہی بڑے ہیں. کپڑوں کو کوئی قطرہ خون کا لگ گیا تو بڑی مصیبت بن جائے گی. اور امیر آدمی, اس کا تو گھر کسائی نے خود فون کیا ہے کہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے گھر آؤں گا. اس کو پتہ ہے کہ منہ مانگی قیمت ملے گی. مہربانی فرمائے, قربانی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفاست والی طبیعت کسی کی نہیں. صحابہ کہتے ہیں اتنا حسین محبوب کا انداز تھا کہ کبھی کپڑوں پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی. اور حضور سے ہم سلام لیتے تھے, دست مبارک چومتے تھے تو ہمارے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آنے لگتی. اور فرماتے ہیں نبی پاک کا ہاتھ یوں ہوتا تھا کہ برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں جتنا پیارا حضور کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا تھا. پھر بھی حضور دست مبارک میں خنجر پکڑتے, جانور کو لٹاتے اور اپنی طامت کو سمیٹتے, اور اللہ کے حبیب گھٹنا رکھتے اس کی گردن پر, اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے. حضور خود دست مبارک سے
تو اتنا زیادہ نازک مزاج ہو گیا ہے کہ اب یہ والی سنت ادا کرنا مشکل ہو گیا تیرے لیے. 63 اونٹ ہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے ہم سوچ رہے ہیں کیسے ذبح کریں گے, کیا کریں گے, کیسے گرائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ابھی سوچ میں ہی تھے کہ حضور نے چھری پکڑی. خنجر جب حضور نے اٹھایا تو فرماتے ہیں اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی پاک کے سامنے آ کے لیٹ گیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا. اس نے ٹانگ بھی کوئی نہیں ہلائی, پیر بھی کوئی نہیں ہلایا. وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی. اس نے کہا پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے. کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو سیاد شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. وہ کہتے ہیں بلبل کو شکاری, سیاد شکاری نے پکڑ لیا بلبل کو. تو سیاد سے بلبل کہنے لگی تو نے پکڑا ہے تو قتل تو کرے گا ہی نہ, کھائے گا تو صحیح, ایک میری منت ہے. شکاری کہنے لگا وہ کیا؟ تو بلبل کہنے لگی جب تو مجھے ذبح کرے نا اور پکائے تو مجھے پھول سے بڑی محبت ہے. اس طرح کرنا, کوئلے اتنے زیادہ دہکانا, اس قدر زیادہ آگ جلانا کہ ان کی شکل گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے. تو جب تو مجھے ان پر جلائے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی, اس لیے کہ محبوب کا چہرہ جو سامنے آ جائے گا مجھے تکلیف نہیں ہوگی. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے. کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو سیاد اور شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے بڑی تکلیف ہوگی جب جان نکلے گی. روایتوں میں آتا ہے جس طرح باریک دوپٹہ جھاڑیوں پہ ڈالا جائے کھینچا جائے تو پھٹ جاتا ہے, یوں تکلیف ہوگی. پر فرمانے لگے رسول اللہ کے غلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب جان نکلنے لگے گی تو سامنے جلوہ وضحاج آ جائے گا. حضور کے جلوے ہوتے رہیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا جان کیسے نکل گئی. پھنسی جو دام میں بلبل. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا, حضور کے سامنے آ کے لیٹا, نبی پاک نے ذبح فرمایا اور فرماتے حد ہو گئی. حضور نے توجہ فرمائی تو دوسرا دوڑتا ہوا آ گیا, تیسرا آ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے, پیچھے ہٹ جا, پہلے میں نے جانا ہے. 63 اونٹ وادی مینا میں حج کے موقع پر میرے رسول پاک نے دست مبارک سے ذبح فرمائے. ہر قربانی حضور نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی. قربانی واجبات دین میں سے, ضروریات دین میں سے ہے, اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں. بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے ہیں. ٹی وی پہ خبر آتی ہے فیصل آباد کے 2 بیل ہیں, بھولو اور ڈولو, پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھولو ڈولو کھاتے کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں بادام کھاتے ہیں, مکھن کھاتے ہیں. یہ جناب پتہ نہیں ان کو دودھ کتنے کلو روز پیتے ہیں, اور بھولو ڈولو بیچارے سے خود نہیں چلا جا رہا, لگ ایسے رہ جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں مہربانی کرو ہمیں ذبح کر لو. اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا. او خدا کے بندو, دین کی اصل حقیقت کو سمجھو. یہ تو حضور نے فرمایا خوبصورت جانور لاؤ, یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ اسے بادام کھلاؤ؟ آج لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو. اس کے حصے میں جو اللہ نے شے رکھی ہے نا وہ چارہ ہے, اس کو چارہ کھلاؤ اور اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھلاؤ. جانور کو پیٹ بھر کے چارہ کھلایا جائے تو جتنی اس کی طبیعت ہوتی ہے اس حساب سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے. باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے, پھول جائے, تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ ایک بکرا بکا لاہور میں اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں, میں 5 لاکھ کا لایا ہوں تو میں 9 لاکھ کا. یہ کیا چکر ہوا؟ مجھے اتنا کھلایا جی اس کو فلاں چیز. یہ کس نے کہا ہے کھلانے کا؟ بادام کھانا کس حدیث میں آیا؟ کس صحابی نے اپنے بکرے کو بادام کھلایا؟ کس نے مکھن کھلایا؟ کس نے پیڑے کھلائے؟ بس کرو, عجیب تماشا لگ گیا ہے. اور یہاں تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناچنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آگے, بیبیاں بیچنے لگی ہیں. اللہ کے غضب کو آواز نہ دو. یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا, مذہب کی ہر شے کا مذاق بنا دیا ہے. جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی, مرد ذبح کرے گا.
جو دین کہتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کرے گی، وہ عورت بیچ سکتی ہے لا کے جانور؟ یہاں جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، سارا سال ناچتے گاتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے تو 2-4 مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں. جس بوتل میں کل تک شراب بک رہی تھی اسی میں دودھ پلاؤ گے؟ جس برتن میں کل تک پیشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شہد پلاؤ گے؟ بس کرو، یہ مذاق نہیں، یہ رسول اللہ کا دین ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس میں اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے. اور عورت سمجھ نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے، عزت نہیں. صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے، شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے. یہ عزت ہے عورت کی؟ رسوا کر دیا تم نے ہر شے میں عورت. اب قربانی کے جانور بھی بی بی بیچے گی؟ غیرت کہاں گئی اس قوم کی؟ میرے رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو آگے لگا لیا. فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنا لیا. جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی، امامت کرنے کا حق نہیں دیا، کس چکر میں لوگ پڑ گئے؟ 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے، دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا. اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں؟ بولے تو 10 جانور ذبح ہوں گے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا؟ کتنے گھروں کا بھلا ہوگا؟ ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے. اور یہ صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے. اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم. ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے، کہتے جی گائے کی ہوتی ہے، بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا. نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا. حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا. آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نر کا کہ مادہ کا، تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا، مینڈے کا. اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا، اب غور فرمائیں، باقی ایک بکرا ہے، ایک چھترا ہے، ایک دمبا ہے، ایک دیسی بکرا ہے، ایک پہاڑی بکرا ہے، تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں، اقسام ہیں، نوع ہیں. اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ، یہ اس کی ایک قسم ہے، نوع میں سے ہے، گائے کی نوع میں سے. آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چھترا گائے بھینس، عام لفظ ہے نا. تو جب گائے کہہ دیا تو آپ کو بندہ کہے گائے آیا ہے تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا، ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں. بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی. تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے. اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے، اسے قربان کیا جائے گا، یہ جائز ہے. اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے. پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں، جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں، فلاں کی. تو ان تفصیلات، ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں. اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، بھینس کی قربانی بھی ہوگی، گائے کی بھی ہوگی، بیل کی بھی ہوگی، کٹے کی بھی ہوگی. جن کی نہیں ان کی نہیں. ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی. تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، زخمی نہ ہو، خوبصورت جانور لاؤ، اس کو لا کے ذبح کرو. لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں، تو یہ کافی نہیں کافی. مسلم شریف میں، بخاری شریف میں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل. لیکن نا 10 ذی الحج کو، کل کی 10 ذی الحج ہے تو بڑے کام ہو گئے، فجر کی نماز بھی ہوگی،
تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی. آج فجر سے شروع ہو گئی نا, 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. کوشش کریں جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں. تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی. فجر کی نماز بھی کل ہوگی, عید کی نماز بھی ہوگی, لوگ اور بھی کوئی ذکر اذکار کریں گے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کو اپنے بندے کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہائے. حالانکہ نمازیں بھی ہیں, اذکار بھی ہیں, تکبیرات بھی ہیں, سارا کچھ ہے, پر اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ جانور کو قربان کرنا. یہ اللہ کو بڑے خوبصورت لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا, اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے کر جائے گا. تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ, سب سے پسندیدہ, کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں, کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور. یہ حضور کی سنت ہے. یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور. تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ, میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں. اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو. میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا, قصاب ہم کہتے ہیں, سارے قصاب نہیں ہوتے, بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑے نیکی کا کام کرتے ہیں. اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا, بڑا خیر کا کام کرتے ہیں. لیکن چونکہ رش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس, تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے, پہلی تو کوشش کریں تکبیر خود ڈالیں. یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں. ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ 2 بندے ہاتھ رکھتے ہیں, ذبح وہ کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ ہاتھ رکھ. ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہوں. اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور ذبح کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ, بسم اللہ اللہ. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی, صحابہ بھی لمبی دعا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یہ بھی پڑھا. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما, میری